بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پیج نمبر ہے 58 اور وی لاگ نمبر ہے 56، 56 نمبر وی لاگ اور صفحہ نمبر ہے 58. ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، عرب ادیان، یعنی عرب کے جو دین ہو مذہب ہے اس پر یہ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے. ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، رائٹر نے اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین، وی لاگ نمبر 56. زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا، آبرو باقی تیری تیری ملت کی جمعیت سے تھی. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ ہی نہیں، موج ہے دریا میں اور بحرون دریا کچھ نہیں. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 56 یعنی 56. اہل جہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمر بن لاہی کی اختراعات تھے. اہل جہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لاہی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیل نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں. ذیل میں ہم اہم جہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، دور جہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے. نمبر 2، بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے. نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ارشاد ہے وما ذبح علی النصب، 5ویں پارے کی 30 رکوع، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں. دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، 6 پارے کا 121واں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. نمبر 4، بتوں سے تقریباً یعنی بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کے پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے. اور اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے. پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ناظرین، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ وی لاگ کی صورت میں، یعنی وی لاگ نمبر 57 میں. وی لاگ نمبر 56 ہمارا کمپلیٹ ہوا. قلموں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی،
سجدوں کی تڑپ، اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ہر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، جس وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمی، اللہ اللہ خاکی ہوں کتنا بھول گیا، آسی ہوں کتنا بھول گیا۔